الا اخبرکم بخیر الناس بعد نبیہا ابو بکر، خبردار اس امت میں نبیوں کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہے۔ پھر فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس بعد ابی بکر عمر، وہ عمر ہے۔ اور ایسا شخص جو نام ظہور احمد فیضی رکھتا ہے اور وہ پوچھتا ہے لوگوں سے حضرت عمر کی افضلیت کیا ہے، میں نے کہا سیدوں کو گمراہ کر رہا ہے تو اور جھوٹ بول رہا ہے، یہ مولا کا خود عقیدہ ہے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر کے بعد اگر کوئی افضل ہے تو عمر ہے۔ سادات اس بات پر غور کریں، ایسے مداری پیدا ہوتے رہتے ہیں لیکن انہیں چاہیے کہ اپنے نظریے پر عقیدہ روشنی رکھے۔ اور میں بات کو یہاں پر سند کر دینا چاہتا ہوں، صدیق اکبر کے بارے میں پیر نصیر الدین نصیر صاحب نے جملہ لکھا اور کتنی پیاری بات انہوں نے لکھی اپنی کتاب راہ و رسم منزل ہاں میں۔ کیا لکھتے ہیں ذرا سنیے، اپنی اس کتاب کے میں لکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اگر میزان عقیدت کے پڑھنے میں رسالت ماب کے اظہار نبوت کے بالکل ابتدائی لمحات میں حضرت ابو بکر صدیق کے وہ دو لفظی تصدیق رکھ دی جائے اور دوسرے پڑھنے میں اس کے بعد قیامت تک کے اہل ایمان جن میں صحابہ اور اہل بیت، تابعین، اغواص، اقطاب، علماء، فقہاء رکھ سب کو شامل کر دیا جائے، سرمایہ ایمان رکھ دیا جائے تو بخدا میرے صدیق اکبر کا پہلا سب سے بھاری۔ یہ ناسبیت ہے، یہ ناسبیت ہے یا سنیت ہے؟ یہ ناسبیت ہے یا سنیت ہے؟ کھل کر انہوں نے یہ بات لکھی اور بات کو میں سمیٹ دینا چاہتا ہوں میرے دوست بزرگوں۔ سرکار پیر مہر علی شاہ صاحب نے ایک ڈگڈگی بجا رہا ہے کہ حضرت امام مہدی کو بھی افضل کہا گیا۔ کبھی تقریر کی جا رہی ہے، رسول اللہ نے کہا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، کرم اللہ وجہ الکریم، حق ہے، لیکن یہ عجیب تعبیر لا رہے ہیں آگے، کہہ رہے ہیں کبھی حضور نے یہ نہیں کہا کہ میرے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ کوئی پوچھے گا ان کو؟ مفتی صاحب نے ضم ہونے والی بات پوچھی، حضرت زکریا کو قوم مارنے کے لیے بھاگی تو وہ درخت میں چھپ گئے، کاٹ دیے گئے۔ امام حسین کسی درخت میں نہیں گزرے اور نہ چھپے، تو رافضیت ہوتی کیا ہے؟ اٹھاؤ رد رفضا، ہوتی یہ ہے کہ عقیدت صحابہ اور اہل بیت میں ایسی بے اعتدالیاں کرنا جس سے مرتبے کو تجاوز کر جائے، تو اس طرف سے ناسبیت کھڑی ہوتی ہے اور اس طرف سے رافضیت کھڑی ہوتی ہے۔ میں سوال کرتا ہوں آج کے اس کانفرنس میں، بڑی تقریر اپنی جگہ پر ہے، کون پوچھے گا ان سے؟ ایک ادھر سے اٹھ کر کہہ رہے ہیں تفہیمات میں شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے کہ یہ ظاہری خلافت، باطنی خلافت۔ کینیڈا والے صاحب آپ پوری تفہیمات کو نبھا سکیں گے؟ ایک محرف کتاب سے نص کے مقابلے پر آئیں گے اور ادھر اس کی تقسیم کریں گے؟ خدا کی قسم میری زبان پر وہ حوالہ رکھ رہا ہے، اگر میں نے اس کانفرنس میں پڑھ دیا، مستشرقین اور ہندو جو قرآن کے مخالف فائدہ اٹھائیں گے، تفہیمات کا نسخہ اٹھا کر دیکھیں، اس میں ایسی باتیں الحاق کی گئی ہے کہ جس کو نہیں پڑھا جا سکتا، اگر پڑھ لیا تو اسلام کی عمارتوں کو گرا دیا جائے۔ قرآن کی نقل متواتر کے خلاف تو آپ تو بڑے محقق ہیں، القول الجلی آپ نے لکھا، اگر آپ تحقیق کا زبدہ لا رہے ہیں تو یہ لا رہے ہیں، تبجیل کی غایت لا رہے ہیں تو یہ لا رہے ہیں، تو یہ غایت تبجیل کی یہ غایت نہیں ہے، تبجیل کی غایت یہ ہے جو حضرت مولا نے اپنے بیٹے سے کہا، فرمایا ابو بکر ثم عمر۔ غایت تبجیل، تعظیم کی انتہا مولا کا عقیدہ ہے۔ بات تو میں ختم کر دیتا ہوں، سرکار پیر مہر علی شاہ صاحب نے کیا فرمایا اپنے فتاوے میں؟ سرکار پیر صاحب لکھتے ہیں، غور سے سنیے اور بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں جب شیعوں نے رافضیوں نے حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ عنہ وارضاہ عنہ سے 12 ائمہ سے متعلق سوال پوچھا تو سرکار پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ امام حسن کے شہزادے نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرماتے ہیں ان سے مراد خلفائے اربعہ اور ان کے آنے والے وہ خلفاء ہیں جن کے زمانے میں اسلام کو اعزاز قیام، کیونکہ خلافت کا معنی ریاست عامہ ہے جو حضور سے بطور نیابت حاصل ہوا اور اس کا مقصد اقامت دین،
احیاء علوم ہے، اس نیابت نبوی کا مستحق سنیے سیدوں کے سر کا تاج، بولو سبحان اللہ، مولا علی کا بیٹا، بولو سبحان اللہ، مرزائیت کو قدم سے اکھاڑ کر پھینک دینے والا، بولو سبحان اللہ، سرکار پیر محلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں سنیے اس بات کو، آپ اس ترتیب کو ذکر کرتے ہوئے فرماتے اس نیابت نبوی، اس نیابت نبوی، اس نیابت نبوی کا وہی شخص مستحق ہو سکتا ہے جس کا جوہر نفس انبیاء کے جوہر نفس کے قریب ہو، جوہر نفس اس کی روح باطن۔ آگے فرماتے ہیں پس اسے صورت خلافت، جس کو یہ ڈرامہ کر کے ظاہری خلافت کہتے ہیں، پیر صاحب وہ جملہ بدل کے لا رہے ہیں، فرمایا صورت خلافت ریاست عامہ، اور معنی خلافت ہے، یعنی فرماتے ہیں صورت خلافت ریاست ہے، معنی خلافت یعنی باطنی خلافت کیا ہے؟ فرماتے وہ قرب انبیاء، وہ قرب انبیاء ہے، فرمایا یعنی قرب انبیاء دونوں کا جامع ہونا ہے، جیسا کہ خلفائے اربعہ تھے، البتہ اتنا فرق ضرور ہے کہ خلفائے ثلاثہ کے زمانے میں صورت خلافت یعنی ریاست اجماع مسلمین بدرجہ اتم موجود تھا، عہد مرتضوی میں اگرچہ معنی خلافت یعنی قرب نبوی بدرجہ کمال تھا، لیکن ریاست اجماع مسلمین خلفاء کے دور کی طرح نہ تھا۔ اگر یہ میں پیر صاحب کا نام نہ دیتا تو شاید میرے خلاف ایک تقریر ہو جاتی، نازبی ہو گئے، نازبی ہو گئے۔ میں نے کہا یہ دیکھیے پیر صاحب نے کہا صورت خلافت اور معنی خلافت، صورت خلافت ظاہری ریاست، معنی خلافت جس کا جوہر نفس رسول کے ساتھ جڑا ہو، فرمایا دونوں ایک جگہ تین خلفاء میں جمع ہوئے، یہ دونوں بیک وقت تین خلفاء میں جمع ہوئے، فرمایا رہے مولا مرتضیٰ تو آپ کے دور میں صورت خلافت مسکوت ہے، ساکت ہے، لیکن معنی خلافت موجود ہے۔ میرے دوستو یہ مسئلہ ہمارے بزرگوں نے کسی کینیڈا یا برطانیہ یا امریکہ پر نہیں چھوڑا، انہوں نے اسی پاکستان، اسی دھرتی پر اپنے فتاوے میں اس مسئلے کو نپٹا دیا۔ لہذا صدیق اکبر کے خلاف نہیں جناب، وہ افضل اس لیے ہوئے ہیں کہ وہ خلیفہ بن گئے تھے۔ پھر کہتے ہیں سعد بن عبادہ نے بیعت نہیں کی، پھر اپنی زبدہ میں حضرت لکھتے ہیں کہ جو خلافت جو ہے خلافت افضلیت تو ضمنی ہے، خلافت پر اجماع ہے، اور جو خلافت کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ پھر خود لکھتے ہیں سعد بن عبادہ نے خلافت نہیں کی۔ تو میں نے کہا میں کچھ کہوں گا تو میرے دوستوں بزرگوں کیا کہوں گا اس پر؟ خود کفر کا فتویٰ صادر کیا، پھر اس کو تھوپ دیا سعد بن عبادہ پر۔ جامع ترمذی اٹھا کر دیکھیں یہ جھوٹ ہے، اور علامہ عبد البر کا ضعیف ترین حوالہ ہے مسند امام احمد کی پہلی مسند، مسند ابو بکر کی 18ویں حدیث ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت سعد بن عبادہ کو بٹھا کر فرمایا اے سعد لقد علمت یا سعد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انت قائد، اے سعد تو جانتا ہے نا کہ میں اور تو رسول اللہ کے پاس تھے، تو بیٹھا ہوا تھا، اور حضور نے یہ کہا تھا کہ قریش ولت الامر حاضر الامر، کہ قریش سردار ہوں گے۔ حضرت سعد بن عبادہ نے کہا صدقتا نحن وزراء وانتم امراء، ہاں صدیق اکبر آپ نے سچ کہا، امام آپ ہوں گے، خلیفہ آپ ہوں گے، وزیر ہم ہوں گے۔ مظفر شاہ نے کوئی کمال نہیں کیا کہ آپ کو بڑی بڑی تحقیق سنا دی، یہ عام کتابیں موجود ہے، لیکن اس کو فراموش کر کے حضرت سیدنا صدیق اکبر کتاب لکھی جا رہی ہے۔ ابتدا میں بات ختم کر رہا ہوں، میں نے کتاب لکھی ہے ابو بکر افضل امت ہے، اور حوالہ وہ لے کر آئے جو سارا اس کے خلاف ہے۔ ہم نے کہا حضرت چاہتے کیا ہیں؟ توجہ ہے آپ کی؟ مولا مرتضیٰ کی تکفیر کا مسئلہ اٹھایا اور لکھا کہ محققین نے معاذ اللہ یہ لکھا ہے کہ جو مولا علی کو کافر کہے اس کی تکفیر نہیں ہوتی۔ تو میں نے کہا صرف مفتی منیب الرحمان کے گریبان پر ہاتھ آئے گا یا کسی اور کے لیے بھی بات ہوگی؟ بات ختم۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اہل سنت کو ایک پلیٹ فارم پر آنا پڑے گا۔ تعزیت اچھی چیز ہے لیکن بغیر توبہ کو اس کے گھر نہیں جایا جا سکتا۔ ایک طرف ہونا پڑے گا، ایک طرف ہونا پڑے گا۔
اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں عقیدت اپنی جگہ پر ہے. آج کی یہ کانفرنس اس بات کو کر رہی ہے کہ ایک لائن کھینچ لی جائے. ہم ادب کے لیے تیار ہیں. مفتی منیب الرحمان نے جس طرح کشادہ قلبی سے بات کی ہے اب بھی یزیدیت کی بات کی جائے گی. حسام الحرمین پر دستخط نہیں. خدا کی قسم ریکارڈ کا حصہ نہ بنتا تو تیرے قریب کتنے لوگ بیٹھے تو بتاتا دستخط کیا کہ نہیں کیا. ہاتھ تم نے اس کے چومے, پاؤں تم نے چومے. میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں سامنے بیٹھ ہمارے, ہم بتائیں کہ حسام الحرمین پر دستخط کس کے ہیں اور کس کے نہیں ہے. اس کو ریکارڈ کا حوالہ نہیں بنانا چاہتے. کہتے ہیں آپ سید ہی نہیں ہیں. میں نے کہا معاذ اللہ کا سید کا معنی صحابہ کو گالی دینا, یہ آپ قبول کریں, خدا مجھے مسلمان کرے. لہذا میرے دوستو بزرگوں, بات کرنا ہمیں بھی آتی ہے, چلنا ہمیں بھی آتا ہے. لہذا بات یہاں پر ختم ہو رہی ہے. نہ صحابہ کے لیے دانت پیسے جائیں گے. دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر, وہ تو مست ہے. تو میں نے کہا مست تو دیوانہ ہے, اس کی اتباع الہاد ہے. اگر وہ سالک ہے تو وہ مردود ہے. اس لیے کہ افضلیت کا نعرہ یہی ہے. یہ مولا مرتضیٰ کی گستاخی ہے, کیونکہ مولا کا بھی یہ نعرہ ہے دمادم مست قلندر ابو بکر کا. اور مولا کی روح پاک کو سلام پیش کرنے کے نعرے حیدری. میرے امام نے موڑ کر رکھ دیا, ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود, ان کے مولا کے ان کے مولا کے ان پہ شوخ. میں نے کہا حضور دو مسئلے بتائیں, اس پر غور کر لینا. ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود, ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام. خدا را حضرت ابو بکر کی افضلیت کے مقابلے میں کوئی قول قابل قبول نہیں ہوگا. کہاں سیدنا مہدی ہمارے امام حضرت صاحب باری شریف نے لکھا, کہاں مہدی کی صحبت اور کہاں رسول اللہ کی صحبت. اللہ رب العالمین سمجھ کی توفیق دے. آخر